Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. آج بھی آپ کا میزبان محمد حسین آزاد حاضر خدمت ہے سپاک ٹی وی کی جو رحمت قرآن ٹرانسمیشن ہے اس کے ساتھ. اور آج کا جو موضوع ہے وہ زکوٰۃ اور عشر کی اہمیت ہے اور اس کے مسائل ہیں جن کا جاننا بڑا ضروری ہے، چونکہ یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے. اور اس زکوٰۃ کے مہینے میں ہم اگر زکوٰۃ ادا کریں گے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور ہر نیکی کا ڈبل وہ اجر ملتا ہے. تو لہٰذا اس ماہ میں اگر ہم غریبوں کی مدد کریں گے، ان کی ہیلپ کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، عشر ادا کریں گے اور جو دیگر مصارف زکوٰۃ جو میں ابھی بتاؤں گا ان پر خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا اور مخلوق بھی راضی ہوگی. اور اصل مقصد بھی یہی ہے کہ روزہ رکھنے کا، تاکہ ہم مخلوق کی بھی خدمت کریں. تو اس حوالے سے اسلام کی جو نظام معیشت ہے اس کی تشکیل میں جو زکوٰۃ ہے وہ بنیادی اہمیت کی حامل ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں اکثر مقامات پر ادائیگی نماز کے ساتھ ساتھ ادائیگی زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے. جیسے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، تو انہوں نے تو باقاعدہ جو زکوٰۃ کے انکاری تھے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا. اس سے بھی اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اور فرمایا تھا کہ میں اپنی زندگی میں ان دونوں فرائض کی تعمیل میں کوئی فرق نہیں ہونے دوں گا، چونکہ ظاہر ہے کہ نماز وہ بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے. تو یہ دونوں چیزیں ایک روحانی عبادت ہے اور ایک جسمانی عبادت ہے. جہاں تک مصارف زکوٰۃ کا تعلق ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، تاکہ ہم جو ڈیزرونگ پیپل ہیں، جو دانش شبینہ سے محروم ہیں، تو جن پر زکوٰۃ ہم دی جا سکتی ہے وہ کون کون سے افراد ہیں. تو قرآن پاک نے ان کا ذکر کیا ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 20 میں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. اب اس میں اس آیت مقدسہ میں جو 8 مصارف زکوٰۃ ہے اس میں سب سے پہلے فقراء ہیں، یہ جو تنگ دست ہوں، نیڈی پرسنس. پھر مساکین ہیں جو تہی دست ہوں، جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بنیادی ضروریات سے محروم ہوں، ڈیسٹیچیوٹ پیپل. پھر عاملین ہیں، کلیکٹرز آف زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ کی وصولی پر متعین عملہ، ان کی جو سیلریز یا تنخواہیں بھی اس میں سے دی جا سکتی ہیں. پھر مؤلفۃ القلوب ہیں، نیولی کنورٹڈ ٹو اسلام میں نئے داخل ہونے والے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. پھر الرقاب ہے، سلیوز اس میں آ جاتے ہیں، پریزنرز آ جاتے ہیں، غلاموں اور ان لوگوں کو آزاد کرانے کے لیے جو قید و بند میں ہوں، یا وہ جنگی قیدی جو کفار کے قبضے میں ہوں، ان کی رہائی کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. پھر الغارمین ہیں، انڈیجنٹ پیپل، یعنی ایسے لوگوں کے قرضوں کی ادائیگی کہ جو غریب اور نادار ہوں، ان کے قرضہ ادا کیا جائے زکوٰۃ سے. پھر فی سبیل اللہ، ان دا نیم آف اللہ، فار دا سیک آف گاڈ، اللہ کی راہ میں یا جہاد کرنے والے یا تبلیغ دین کرنے والے گھروں سے نکلے ہوئے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. پھر اس میں ٹریولرز آ جاتے ہیں، ابن سبیل، یعنی غریب مسافروں کے لیے، یا وہ مالدار مسافر جو حالت سفر میں کسی وجہ سے مالک نصاب نہ رہے ہوں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. پھر مسائل کی طرف آتے ہیں. زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا ہو، چاندی ہو یا روپیہ پیسہ یا سامان تجارت. تو آفٹر پاسنگ 1 ایئر ان پر زکوٰۃ لاگو ہوگی 2.5%. سونا 7.5 تولے، چاندی 52.5 تولے یا روپیہ پیسہ سامان تجارت وہ ایکویلنٹ ہو، ان کے برابر اتنا ہو، تو ان پر زکوٰۃ سالانہ طور پر وہ فرض ہے. پھر جانوروں کے اوپر زکوٰۃ ہے. مثال کے طور پر اونٹ اگر ہوں، اینیملز یعنی جو کیملز ہیں، اینیملز کے اوپر اگر 5 کی تعداد میں ہیں تو 5 سے 9 تک اس کے اوپر 1 بکری ہوگی. تو اس طرح 5 بکری پر 1 بکری کا اضافہ کرتے چلے جائیں. پھر کاؤس کے اوپر، بفیلوز کے اوپر، گائے، بیل اور بھینس اگر 30 سے 39 کی تعداد میں ہوں تو 1 2 سالہ بچڑے کی زکوٰۃ ہوگی. اس پر بھی ہر 10 پر اضافہ کرتے چلے جائیں گے. پھر بکریوں کے اوپر زکوٰۃ ہے. گوٹس کے اوپر بکریاں 40 سے 120 تک ہوں تو ان پر 1 بکری یا بکرے کی زکوٰۃ ہوگی. اسی طرح معدنیات، مائنز کے اوپر زکوٰۃ ہے. تو معدنی تیل کی کل پیداوار پر 5واں حصہ ہے، 1/5، جس کو خمس کہتے ہیں. پھر عشر، جو زمین کی جو پیداوار ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اس کو عشر کہتے ہیں 10واں حصہ.
اب جو زمین ہے دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اریگیٹڈ لینڈ، ایک نان اریگیٹڈ لینڈ، ایک آرٹیفیشل لینڈ ہوتی ہے اور ایک جو ہوتی ہے نیچرل لینڈ۔ اب جو نیچرل لینڈ ہے، برانی زمینیں جو بارش اور چشموں کے پانی سے سیراب ہوں، ان کی مجموعی پیداوار پر عشر ہے، یعنی 10واں حصہ ہے۔ تو زمین کی پیداوار کی جو زکوٰۃ ہے اس کو عشر کہتے ہیں، اور وہ 10واں حصہ ہے، 1/10، تو وہ زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ پھر غیر بارانی زمینیں جو کنووں ٹیوب ویلوں سے سیراب ہوں، ان کی پیداوار پر 20واں حصہ ہے، جس کو عشرون کہتے ہیں، 1/20، جس کو آرٹیفیشل لینڈ کہتے ہیں، ان پر عشرون ہے۔ پھر زکوٰۃ کی جو وصولی ہے، اس کی کلیکشن ہے اور اس کی ڈسٹریبیوشن، اس کے کچھ اصول اور قوانین ہیں، اس کے پرنسپلز ہیں، لاز ہیں، جس میں پہلا یہ کہ غیر مسلموں پر، اسی طرح دین اسلام کو چھوڑنے والے مرتدین پر، پھر ماں باپ پر، پھر بیوی پر اور سادات پر، اور میت کی تجہیز و تکفین پر زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ ان کا شرعی فریضہ ہے۔ اور پھر زکوٰۃ صرف مسلمانوں سے لی جائے گی اور مسلمانوں کی دی جائے گی، غیر مسلم پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ پھر ترجیحاً زکوٰۃ کے مستحق قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جائے، سب سے پہلا حق ان کا ہے، اور دور کے رشتہ دار بھی غیروں کے مقابلے میں قابل ترجیح ہے۔ پھر زکوٰۃ دینے والے کو زکوٰۃ لینے والے کے استحقاق کا بھی علم ہونا چاہیے کہ وہ مستحق ہے یا نہیں، تو مستحق کو زکوٰۃ دی جائے۔ زکوٰۃ کی رقم دینا بھی ضروری نہیں، بلکہ اس سے ضرورت کی اشیاء بھی لے کر دی جا سکتی ہیں، جیسے کسی غریب لڑکی کا رشتے کے لیے یا اجتماعی شادیاں ہوتی ہیں، اس میں سے پارٹیسپیٹ کیا جائے۔ زکوٰۃ کے مستحق کو یہ بتانا بھی ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو اور اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ ایک شہر یا ٹاؤن یا بستی میں رہنے والے جو صاحب نصاب ہیں، وہ ترجیحاً اسی شہر یا ٹاؤن یا بستی میں زکوٰۃ کو تقسیم کریں، لیکن ایمرجنسی کنڈیشن میں اگر مثال کے طور پر کہیں ہنگامی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، قحط آ جاتا ہے، فیمن، یا سیلاب آ جاتا ہے، فلڈ، یا زلزلہ، ارتھ کوئک آ جاتا ہے، یا دیگر آسمانی آفات اور بلیات کہیں نازل ہوتی ہیں، تو پاکستان کے علاوہ دیگر ملکوں میں بھی دی جا سکتی ہے، پاکستان کے دیگر صوبوں میں دی جا سکتی ہے، شہروں میں دی جا سکتی ہے ایمرجنسی صورتحال میں۔ پھر جہاں اسلامی نظام حکومت قائم ہو تو وہاں اجتماعی زکوٰۃ دینا لازم ہے، لیکن جہاں غیر اسلامی حکومت قائم ہو تو اس صورت میں انفرادی طور پر بھی زکوٰۃ کے علاوہ رفاہی ادارے، تنظیمیں، ویلفیئر سوسائٹیز اور باہمی تعاون کے جو ادارے ہیں، ان کے ذریعے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ صرف اللہ کی خاطر دی جائے اور یہ فریضہ سمجھتے ہوئے، عبادت سمجھتے ہوئے اس کو ادا کیا جائے، چونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ معاشرے کے امیروں سے لی جائے گی، غریبوں کو لوٹا دی جائے گی۔ لوٹانے سے مراد ہے جو ان کا رائٹ ہے، ان کا حق ہے، ان کو دیا جائے، اور مقصد بھی یہ ہے کہ دولت مند جو وہ زکوٰۃ نہ دینے سے وہ امیر سے امیر تر نہ ہوتا جائے، اور غریب زکوٰۃ نہ لینے کی وجہ سے وہ غریب سے غریب تر نہ ہوتا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نے کہا تھا، غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا لیکن امیر شہر کے گودام ہیں اناج سے پر۔ اور دوسری جگہ کہا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ تو دین اسلام اس تفریق کو مٹانا چاہتا ہے، اور زکوٰۃ و صدقات اور عشر کے ذریعے غرباء اور مساکین کو بھی صاحب ثروت کی دولت میں حصہ دار بنانا چاہتا ہے، تاکہ ہر فرد کو زندگی گزارنے کے یکساں مواقع میسر ہوں اور معاشرہ مساوات انسانی کی عملی تصویر بن سکے۔ اگر اس پر ہم عمل کریں گے تو پھر غریب تر نہیں ہوگا، امیر تر نہیں ہوگا، اور ہر ایک کو زندگی گزارنے کے مواقع بھی میسر آئیں گے، اور ایک دوسرے کی مدد کر کے ہم یہ عبادت بھی کر سکتے ہیں اور اپنا فریضہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔